الحمدللہ رب العالمین۔ ہم خلفائے راشدین کی سیرت سے فیض لے رہے ہیں۔ اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ہے کہ پھر اس نے ہمیں چینس دے دیا، ابھی سانسیں باقی ہیں، زبان بات کر سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں، ہم بیٹھنے قابل ہیں، اور اللہ کریم نے ہمیں اتنی شفا بھی دی ہے، اور اس کی مہربانی ہے کہ ہمارا دماغ بھی ابھی کام کر رہا ہے، اعضاء بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ چاہے تو یہ نعمتیں واپس لے لے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، سال ہر سال سے، کوئی کاما میں ہے تو کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں قائم دائم رکھا، اس کی بڑی مہربانی ہے، کروڑوں خربوں اربوں بہار اس کا شکر ہے۔ اللہ کریم محتاجیوں سے بچائے اور انشاءاللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں پوری امت کے جن و انس کو رکھے۔ تو آج ہم حضرت عمر فاروق کی حیات طیبہ سے انشاءاللہ فیض لیں گے۔ ان کا نام سنتے ہی بندے کے اندر ایک جلالی سی کیفیت، ایک محبت کا جو جوش مارنے لگتا ہے۔ یعنی ہر ایک بندے کی جس نے سیرت سے تھوڑا سا بھی فیض لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلفائے راشدین یعنی وہ ہستیاں ہیں جن سے ہر ایک کو عقیدت، ہر مومن جو خود کو مومن کہتا ہے اس کو عقیدت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق تو ایک جلالی بادشاہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ، اور ہم صحابہ کرام کو کیوں پڑھ رہے ہیں، دوبارہ میں آپ کو ذہن نشین کراتی چلوں، یہ ہمارا روز کا سبق ہے کہ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا ستارے راستہ دکھاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے اور نبی نے رب کو، اور جس نے رب تک پہنچنا ہے نا وہ انشاءاللہ صحابہ کا دامن بھی تھامے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ ٹائلنگ کا یہاں سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ سے عقیدت، ان کی ذات سے فیض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں حدیثوں پر عمل، کیونکہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے اور صحابہ نے آپ سے ڈائریکٹ نور لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تک رسائی بڑی آسان ہے، کیونکہ اعمال بدلیں گے، اعمال بنیں گے تو رب ملے گا نا۔ اور اعمال بدلے اور بنیں گے کیسے؟ جب ہم سننا اور سیرہ اور حدیث پہ عمل کریں گے، قرآن کی تشریح ہمیں معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم ہمارے اس بیٹھنے کو، اس حاضری کو انشاءاللہ اپنے ہاں مقربین کی حاضری میں لگا لیں۔ ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرمائیں، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں یہ قریش کے شرفاء میں سے تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں آپ کا جو خاندان ہے وہ سفارت کے لیے، یہ ڈپارٹمنٹ تھے نا، ہر خاندان ان کے پاس سفارت تھا، یہ ایمبیسڈر بن کے جاتے تھے۔ جب کبھی کوئی لڑائیاں جھگڑے ہوتے، کوئی صلح صفائی کا معاملہ ہوتا، تو یعنی ایک قبیلے کی دوسرے سے لڑائی ہوئی تو آپ کے جو بزرگ ہیں ان کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا تھا۔ اور جب کوئی کہیں پہ اپنا نسب بیان کرنا ہوتا تھا، عربوں کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ سٹائل تھا کہ کہیں میدان جنگ میں بھی نکلتے تو پہلے نکل کے وہ بتاتے میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، میرے دادا نے یہ کارنامے کیے۔ اور کارنامے یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈنڈے لے کے مارا، کارنامے کیا تھے؟ کھانا کھلاتے تھے میرے دادا، میرے پردادا لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، میرے فلاں، یہ حسب نسب پہ تو فخر تھا۔ یعنی شجاعت، مہمان نوازی، سخاوت، غربہ پروری، یہ تو بہادری، شجاعت، یہ دلیریاں بیان کی جاتی تھی۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ میں فلاں برانڈ میرا ابا پہنتا ہے تو فلاں ماڈل کی گاڑی میرے کزن کے پاس ہے تو میرا بھتیجا جو ہے وہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں وہ سیکٹری لگا ہوا ہے، تو یہ والی نہیں ہے، یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں، چھی 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 چھی۔ تو وہ کون سا حسب نسب کا تفاخر جو ہے نا اس کے لیے ان کا خاندان، ان کے بزرگ باہر نکلا کرتے تھے۔ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہانت اور میموری بہت تیز تھی۔ نسب ایسے تو نہیں پیپر لے کے تو سامنے نہیں بیٹھتے تھے کہ نسب بیان کر رہے ہیں، زبانی شجرہ بیان کیا جاتا تھا اور شجاعت کے کارنامے خاندانوں کے سنائے جاتے تھے۔ تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8ویں پشت پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتا ہے، کیونکہ 8ویں پشت پہ جا کے یعنی جو کعب ہے نا آپ کے بڑے لکڑ دادا سے بھی دادا 8ویں پشت میں، ان میں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عدی اور دوسرا مرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، اور حضرت عمر کا نسب جو ہے وہ عدی تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے والد کا نام خطاب ہے۔ عمر فاروق کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفص۔ آپ کو کنیت کا پتہ ہے نا کہ عربوں کے یہاں زیادہ تر جو ہے وہ کنیت سے پکارا جاتا ہے، اور کنیت یہ نہیں ہے کہ ہم
बचपन में ये समझते थे, बल्कि बचपन तक ये समझते रहे कि कुनियत जो है वो बच्चों के नाम पे होती है। नहीं, बच्चों के नाम पे भी, लोंडियों के नाम पे भी, बकरियों के नाम पे भी, घोड़ों के नाम पे भी। आपका कोई अच्छा बहादुर घोड़ा है जिससे आपको मोहब्बत है, तो उसी से लोग आपको पुकारने लग जाते थे, ठीक है ना। तो आपका कोई भांजा भतीजा जिसको आपको बहुत प्यार है, जैसे बीबी आयशा सिद्दीका, तो भतीजे के भांजे के नाम से कुनियत है। अगर आपकी कोई बकरी आपकी बड़ी फेवरेट और बड़ी खूबसूरत है और उसकी को ज्यादा दूध देती है, ज्यादा बच्चे जनती है, तो उसी के नाम से कुनियत, अरबों में कुनियत से पुकारा जाता था और इसको इज्जत की अलामत समझा जाता था। तो हज़रत उमर फारूक की जो कुनियत थी वो अबू हफ्स थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक के लक़ब से मुलक़्क़ब किया, ठीक है ना। आप हिजरत नबवी के 40 साल पहले पैदा हुए थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर फारूक 13 साल छोटे थे। जब आप थोड़े से यंगर एज में थे, टीनेजर थे, तो आप ऊंट चराते थे। और ये तो बकरियां ऊंट चराना अरबों के यहाँ खास मामूल था। देखें, ये एम्बेसडर फैमिली है, लेकिन फिर भी वहां का कल्चर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां ऊंट चराए हैं। हर बच्चा बकरियां ऊंट चराया करता था। तो ये एक शुगल था, ये एक हॉबी थी, यानी इसमें कोई आर नहीं थी काम करने में। तो जवान होने के बाद जो अरब का खास दस्तूर है, उसके मुताबिक आपको वही जो खानदानी आपका था, नसबदानी, यानी याद करना सब नसब, क्योंकि पेशा था ना, डिपार्टमेंट था कि आपके खानदान वाले जो हैं वह सब नसब बयान किया करते थे। तो लिहाजा आपने उसको कहते हैं नसबदानी, नसब याद करना। शहसवारी, सिपागरी, पहलवानी की आपने एजुकेशन ली है, ठीक है, सर्टिफाइड थे। और ऐदे जहालत में भी और मुसलमान होने के बाद भी आपका पेशा तजारत था। तजारत ऐसा पेशा है जिसमें अल्लाह करीम ने बहुत रिस्क रखा है। अगर इसे ईमानदारी, इंसाफ और कम प्रॉफिट पे किया जाए, कोई भी बिजनेस आप करें, क्योंकि ये अम्बिया का पेशा है, ये जो है औलिया का पेशा है। अल्लाह के जितने दोस्त हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो तजारत करती है। और हदीस मुबारका का मफहूम भी है कि अल्लाह करीम ने 99% रिस्क है ना, वो तजारत में रख दिया है। कोई भी बिजनेस, लेकिन ईमानदारी, इफ़ाए अहद, इखलास ज़रूरी है। बेईमानी और धांधलियों से कितनी देर हम चल सकते हैं। तो इसलिए देर पा, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नस्लों तक आपका रिस्क खत्म ना हो, बरकत मौजूद रहे, तो फिर तजारत करें, लेकिन सारे इस्लामी असूलों के साथ, बगैर सूद के। फारूक आजम जो है, इस्लाम लाने से पहले जो अकाज का मेला लगता था ना अरब में, तो उस इज्तिमा में जाया करते थे और वहां पे दंगल लड़ा करते थे, कुश्ती लड़ा करते थे, पहलवान थे और बड़े नामी ग्रामी पहलवान थे अरब के। और घोड़े घोड़े पे सवार होना, यानी असदगरी, तो इनको शायद सवारी इतनी आती थी कि जो अड़ियल तरीन घोड़ा होता था, जो किसी के काबू नहीं आता था, आप दौड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ जाते थे और ऐसे उसकी बॉडी के साथ चिपकते थे कि वो जितना मर्जी गिराने की कोशिश करे, आपके पूरी बॉडी में कोई हरकत, मूवमेंट नहीं होती थी। तो ये दिलेरी, बहादुरी, शुजाहत। आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त, यानी वो मुख्तलिफ हिस्टोरियन ने, जैसे फतूल बलद और मुख्तलिफ रवायात हैं, फतूल बलदान की भी रवायत है कि कुरैश के सिर्फ 17 आदमी, 17 लोग ऐसे थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। इसमें हज़रत उमर बिन खत्ताब भी शामिल थे। आप कब ईमान लाए? जब 40 मर्द ईमान ला चुके थे और 11 औरतें। उसके बाद गोया आप साबिकीन उल अव्वलीन में से हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। अशरा मुबशरा कौन से साहबा होते हैं? जिनको अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनकी हयात में ही जन्नत की बशारत दे दी हो। यानी अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं जिनको खुशखबरी दे दी हो। देखिए, हम पूरी जिंदगी स्ट्रगल किस लिए करते हैं? जन्नत के हसूल के लिए। क्या वो खुशकिस्मत हस्तियां और अरवा हैं कि जिनको उनके जाते तैयबा में कह दिया गया कि आज के बाद आपकी गलती भी गलती नहीं होगी, आप जन्नत के वासी बनेंगे। और फिर उन्होंने अपनी नेकियों को और बढ़ाया, खैर के कामों में और आगे बढ़े, और सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने उनकी रहनुमाई फरमाई, उनकी हिफाजत फरमाई। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ भी थे, सुसर भी थे। आपको पता है ना कि आपकी बेटी जो है बीबी हफ्सा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, और हमारी माँ भी हैं, उम्मतुल मोमिनीन। आपका शुमार आलमों में भी होता है, ज़ुहदा में भी होता है, सहाबा में भी होता है। आपने बहुत सी अहादीस भी रवायत की हैं,
یعنی 1539 حدیث آپ سے مروی ہیں، 1539 حدیثیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق ایمان لائے اس روز مشرکین نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا. اور اسی روز قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اور ابن مسعود کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق ایمان لائے اس روز اسلام عزت پاتا ہی گیا، اس روز کے بعد اسلام عزت پاتا ہی گیا. آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، آپ کی امامت رحمت تھی. ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے تو مشرکین سے اس قدر مار کاروائی کی کہ انہیں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، بہت معتبر صحابی کی یہ روایت ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر فاروق ایمان لائے اسلام بے منزلہ اقبال مندی کے بڑھتا چلا گیا، ہر قدم پہ ترقی کرتا تھا. اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اسلام کے اقبال میں کمی آتی گئی، ہر قدم پیچھے کی طرف ہی پڑنے لگا. یہ کچھ ارواح ہوتی ہیں جو آگے بڑھاتی ہیں، آگے لے جاتی ہیں. یہ حضرت عمر فاروق کو اللہ کریم نے اسلام کے لیے ایک ایسی طاقت اور قوت اور شجاعت اور ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ وہ اسلام کو لے کے آگے بڑھے ہیں. اور جو ہی ہم ان کا دور پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس تیزی سے حضرت ابو بکر صدیق کو تو صرف 2.25 سال ملے ہیں، اور اس میں بھی اتنے فتنوں نے سر اٹھایا کہ ان سے نپٹتے نپٹتے پھر بھی انہوں نے اپنی افواج کو انٹرنیشنل لیول پہ ایران عراق کے سردوں کے ساتھ جا کے گھمسان کا رانوں پہ پڑا. لیکن جو اصل فتوحات ہیں وہ ان 10 سالہ دور میں ہوئی ہیں جو حضرت فاروق اعظم کو ملا ہے. اور ابن سعد کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایمان لائے اسلام ظاہر ہوا، ہم کعبہ کے گرد بیٹھے طواف کرتے، مشرکین سے بدلہ لیتے اور ان کو جواب دینے لگے. اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ کعبہ کے گرد بیٹھ سکتے، نہ طواف کر سکتے، نہ انہیں باتوں کا جواب دے سکتے تھے. گویا یہ حضرت عمر فاروق ہی تھے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد ہمیں اتنی جرت ہوگی. اور ابن عساکر نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پہ ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لی، دوسرے میں تیر، اور پشت پر کمان کو لگا کر خانہ کعبہ تشریف لائے. 7 مرتبہ طواف کیا، 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی. پھر سرداران قریش کے حلقے میں تشریف لائے، ایک ایک سے کہا تمہارے منہ کالے ہوں، جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے. کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو روکتا. آپ کے تو نام میں ہی اتنی تاثیر ہے حضرت عمر فاروق کے نام میں کہ اگر کسی کا کوئی بچہ یعنی بہت رو رہا ہو، ٹوٹکا ہے، ضد کر رہا ہو، تو آپ ایسا کریں کہ حضرت عمر کا جو نام ہے نا اردو میں عین میم اور را، عمر، ٹھیک ہے نا، 3 لفظ ہیں، بے نقطہ نام ہے، اور بے نقطہ نام ویسے ہی تھوڑے جلالی ہوتے ہیں. تو یعنی تینوں نام میں نقطہ نہیں ہے، تینوں لفظوں میں حرف، ٹھیک ہے نا، جو تینوں حرف ہیں نا عین میم را، اس میں نقطہ نہیں ہے. گویا وہ لفظ جو جن کو قرآن میں حروف صوامت کہتے ہیں کہ بے نقطہ حروف ہیں جو قرآن کے، احدر سستا کلمو، الف ہا دال را، یہ جتنے ان کو اکٹھا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ احدر سستا کلمو. یہ تینوں سارے بے نقطہ نام ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے الفابیٹ ہے نا عربک کے، اس کے یہ بے نقطہ نام ہے. اور عمر میں وہ تینوں بے نقطہ نام ہے. اور بے نقطہ نام وہ ہوتے ہیں کہ جو نقطے کے محتاج نہیں ہے اپنا نام کا مطلب ظاہر کرنے کے لیے، اپنے بیان، اپنے اظہار کے لیے انہیں نقطے کی محتاجی نہیں ہے، تو یہ بے نقطہ نام ہے. اور اس میں اگر کوئی بچہ، ٹوٹکا آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی ضد کر رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، یا بیماری نہ پیچھا چھوڑتی ہو، بعض اوقات بچے بہت بیمار رہنے لگتے ہیں، ایون بڑے بھی، کوئی نشہ نہ چھوٹتا ہو. بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس سگریٹ پیتے ہیں، ابو پیتے ہیں، نہیں چھوڑے. تو یہ ایک بڑا ہی نسخہ ہے کہ عمر جو ہے نا، عین اور میم، یہ ناف کے اوپر ایسے لکھا جائے کہ جو میم کا گول دائرہ ہے وہ ناف کے ارد گرد آئے، اور پھر را، یعنی ناف کے اوپر اردو کا عمر لکھنا ہے، عربی کا یہ جو عمر ہے عین میم را، تو عین لکھ کے نا
تو جو میم ہے نا اس کا دائرہ ناف کے گرد بنانا ہے اور پھر را لکھ دینا ہے عمر. تو انشاءاللہ ہر بری عادت چھوٹ جاتی ہے، نشہ چھوٹ جاتا ہے، جادو جنات بھاگ جاتے ہیں. یہ بہت لوگوں نے آزمایا ہے. چھوٹا بچے بعض اوقات بہت رونے لگ جاتے ہیں، ضد کرنے لگ جاتے ہیں، مائیں تو یہ آسانی سے عمل کرے. اپنے آپ پہ، اپنی ناف پہ کیا جا سکتا ہے. پیٹ کا درد ہو، کوئی تکلیف ہو، ٹوٹکا ہے، آپ مجھ سے ریفرنس نہ مانگیے گا، آزما کے دیکھ لیں. دل کرے تو آزمائے، نہ کرے تو نہ آزمائے. رلاتے ہیں بچوں کو، پیتے رہے سگریٹ، ٹھیک ہے نا. تو حضرت امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہر ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جب بھی آپ کا نام آئے تو آپ ضرور درود شریف پڑھیں. اور یوم احد میں بھی آپ ثابت قدم رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، ایک عورت ایک محل کے سامنے بیٹھی وضو کر رہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا کہ ایک محل میں نے دیکھا ہے جنت کا، جس کے سامنے ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر آپ نے حضرت عمر سے مخاطب کر کے کہا جب آپ خواب سنا رہے تھے کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے واپس لوٹ آیا کہ آپ اتنے غیرت مند ہیں، تو میں محل کے اندر نہیں گیا. تو حضرت عمر فاروق رو پڑے اور فرمایا، میں اور آپ سے غیرت کروں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور اس کی تازگی میرے پاؤں جسم کے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے، یعنی وہ دودھ کی اندر ٹھنڈ تک پہنچی ہے. پھر میں نے وہ دودھ حضرت عمر کو دے دیا. تو لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دودھ سے مراد علم ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، قمیضیں پہنے ہوئے ہیں. بعض کی قمیض اس کے سینے تک ہے، بعض کی ناف تک، یعنی کچھ کی گھٹنوں تک، مختلف جگہوں پہ قمیض ہے، بعض کی اس سے زیادہ نیچے ہے کوئی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیض زمین پہ گھسیٹتی جا رہی ہے، اتنی بڑی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ قمیض سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قمیض سے مراد دین ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کا دین جو ہے اتنا دین پہ عمل کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چلنے پائے گا بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا. یہ جو ابھی میں نے عمر نام کی تاثیر بتائی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جادو جنات شیطان جہاں یہ نام بھی لکھ دیا جائے تو وہ تاثیر ہے، کیونکہ آپ کی حدیث آپ سن رہے ہیں نا کہ جہاں سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان راستہ بدلتا ہے. تو جہاں آپ کا نام لکھ دیا جائے، آج تک آپ کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ وہاں پہ یہ جادو جنات بیماریاں نجس یہ دور بھاگتے ہیں، نشے علتیں ذلتیں قلتیں اس کے قریب نہیں آتی. اور اس کا ایک اور ٹوٹکا بھی آپ کو بتاتی ہوں، اور بزرگ اس پہ عمل کرتے رہے ہیں اور فیض پاتے رہے. اگر آپ کا دل آئے تو آپ اس کو کر لیجئے گا، نہ آئے تو نہ کیجئے گا. تو بہرحال یہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے نا، یہ شیوخ کے بتائے ہوئے ہیں سارے ٹپس جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی ہوں، لوگوں کو فیض ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اس میں کوئی انوویشن، کوئی شرک، کوئی بدعت نہیں ہے، اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت عمر فاروق، کوئی بچہ ماں کہتی ہے کہ بھئی میرا بچہ جو ہے باز نہیں آتا، باہر پھرتا ہے، بری دوستوں میں بیٹھتا ہے، سوٹے بھی لگاتا ہے، تو اس سے اگر میں کہہ دوں عمل یہ دے دوں تو وہ بچہ رائے راستے الحمدللہ رب العالمین آ جاتا ہے. یا کوئی شوہر تنگ کرتا ہے بیوی کو، بیوی تنگ کرتی ہے شوہر کو، تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ 200 دفعہ صبح سورۃ اخلاص پڑھی جائے، قل هو اللہ احد، پہلے دروشی پڑھا جائے 3 5 7 مرتبہ جتنی توفیق ہو، پھر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں 200 مرتبہ، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، ٹھیک ہے. جب 200 مرتبہ پڑھ لیں پھر درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف ہو، اور 200 مرتبہ سورۃ فاتحہ. آپ صبح بھی یہ عمل کریں اور شام میں بھی. اور کرنا کیا ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ اللہ کی وحدانیت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ حضرت عمر فاروق کی روح کو ہدیہ کریں اور دعا کریں کہ ذرا ہمارے اس بچے میاں بیوی کو فکس کر دینا، ٹھیک ہے نا. وہ پھر اپنے انداز سے فکس کریں گے انشاءاللہ، ہدایت کی رائیں کھلیں گی، ٹھیک ہے. جلالی بادشاہ پھر بنائیں گے رائے راست پہ انشاءاللہ. شیطان تو پھر کانپتا ہے نا ان سے،
تو آپ یہ عمل کچھ عرصہ کریں، صبح شام کریں، اور انشاءاللہ بیرا رو اولاد، شوہر، بیویاں، جس کو بھی فکس کرانا ہو نا، چھوٹے بچے کہتے ہیں نا آئی ول فکس یو، تو یہ فکس کروانے کے لیے بڑا اچھا ماشاءاللہ ٹپ ہے نا، آپ اس کو کریں، لوگوں نے کیا خیر پائی۔ یا بعض بچے، ان دنوں بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں کہ لڑکا جو ہے کسی سکھ لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے، ہندو لڑکے کے چکر میں، اللہ پاک معاف فرمائے، جب ایسی بات سنا کریں تو وہ دعا ضرور پڑھا کریں، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کریم تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان مسائل سے بچایا ہوا ہے، ہم پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اور اللہ کریم ان لوگوں کے بھی مسائل حل کرے۔ یہ دکھ بہت بڑے دکھ ہیں جب اولادیں غیر کلمہ گو اور غیر فطری جو زوجین کی طرف چلنے لگ جاتی ہیں، تو ماں باپ تو جیتے جی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کو نہ راتوں کو چین ہے نہ دن کو چین ہے، راتیں ان کے مسلوں پہ گزر جاتی ہیں، آنسوں سے ان کے تکیے جائے نماز بھر جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے، ہماری نسلوں کو ان ناگہانی آفتوں سے انشاءاللہ بچائے، نیک صالح جنت کے بے عیب جوڑے بنائے، صالح خاندانوں سے ملائے انشاءاللہ، اور ان سے متقین کی امام نسلیں انشاءاللہ پیدا ہوں، جو ہماری قبروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوں، اور ہمارے دلوں کو بھی ٹھنڈک دیں، اور ہماری نسلیں ہماری آنکھوں کے آنسو نہیں بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ بنے، اور جن و انس کو، پوری امت کو اس دعا کی اللہ پاک تاثیر عطا فرمائیں۔ تو یہ جو ہے، یہ عمل ان بچوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جو ایسا ہے کسی لڑکی لڑکے کا پیچھا آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں یہ عمل، وہ کریں، اور حضرت عمر فاروق کی روح کو ہدیہ کرنا سمپل ہے، آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی 200 بار، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ کریم میں یہ عمل جو ہے اس کا ثواب اور اجر جو ہے حضرت عمر فاروق کی روح کو ہدیہ کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق ذرا میرے بچے کی خبر لیں، تو پھر خبر لیں گے انشاءاللہ، خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہی لیں گے، کہ بچہ خود ہی سر جھکا کے نا سیدھے راستے پہ اللہ کی رحمت سے آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق چراغ اہل جنت ہے، یعنی جنت کا چراغ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے درمیان رہے گا، فضول کا دروازہ بند رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا ہر فرشتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے بچے جن راہوں پہ خدا نخواستہ چل پڑتے ہیں وہ فضول ہے، تو فضول کا راستہ بند کرنے والی یہ ہستی ہیں، تو وہ پھر بند کروا لیں گی انشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوتا ہے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھ کو پیارا نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر کی گود میں پڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص سوائے حضرت عمر کے، کوئی شخص کائنات میں سوائے حضرت عمر کے ایسا نہیں ہے کہ جس نے جرأت کے ساتھ اللہ کی راہ میں ملامت برداشت کی ہو۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو کپڑا اوڑے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت عمر جو ہے نا ایسے چادر کی بکل سی مار کے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا اس کپڑا اوڑے شخص سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر میں ارادے کی پختگی، ہوش مندی، دلیری ہے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی فضیلت ان 4 باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی یہ
کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یاد ہے نا آپ کو اسیران بدر کا واقعہ. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ، یعنی اللہ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کا قتل ہونے کا جو حضرت عمر کی رائے ہے وہ صحیح ہے، لیکن حضرت ابوبکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پہ عمل کیا، لیکن اللہ کی رائے حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھی، وہ اس آیت سے زائد تھی. دوسرا یہ کہ آپ امہات المومنین کو پردہ کرانا چاہتے تھے، اور پھر پردے کی آیت آپ کی خواہش پہ نازل ہوئی ہے. اور اسی پر حضرت عمر فاروق سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہی تو ہمارے گھر آتی ہے، تم کو پہلے ہلکا ہو جاتا ہے، کیا وہ سوال کرنے لگ جاتے ہو وہی آنے سے پہلے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ کریم ان سے اسلام کو نصرت فرمائیں، تو پھر آپ ایمان لائے تھے. اور ایک چوتھا یہ کہ آپ کا یعنی شروع دن سے ہی پہلے ہی دن سقیقہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی خلافت میں شیطان قید رہے اور آپ کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہو گئے. حضرت ابو اسامہ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ اگر ابوبکر اور عمر کون تھے؟ وہ اسلام کے ماں اور باپ کی طرح تھے. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابوبکر اور عمر کو بھلائی سے یاد نہ کرے. تو آج جن محفلوں میں خدا نخواستہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی کے بارے میں بات ہو رہی ہیں، تو آپ یہ باتیں ذہن میں رکھیں. کسی ایسے مسلک کی راہ پہ یا ان کے ساتھ دوستی یا ان کے ساتھ نہ چلیں، کیونکہ یہ برین واشنگ ہو جاتی ہے. صالح دوستوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں اور اپنی برانڈ کے ساتھ چلیں. اہل سنت والجماعت، قرآن، حدیث، سنتیں، فقہ، حنفی مسلک، اس کے ساتھ، یہ ہماری برانڈ ہے، اس کے ساتھ چلیں. تو آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ فاروق اعظم کی رنگت سفید تھی، سرخی زیادہ تھی، یعنی پنک فیس تھا. قد بہت ہی لمبا تھا، یعنی آپ پیدل بھی چلتے تو ایسا لگتا تھا آپ سوار ہوئے ہوئے ہیں. اور زیادہ نا منہ بھرا ہوا نہیں تھا، گوشت رخساروں پہ جو ہے وہ کم تھا. مونچھیں بھی تھیں، آپ کی داڑھی اور مونچھیں لمبی تھی نا، اور سامنے فرنٹ کے جو بال ہیں نا ماتھے کے پیشانی کے، وہ اڑے ہوئے تھے نا. تو ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں دراز قد تھے، بڑی مونچھیں تھی، گالوں کے اطراف میں سرخی تھی. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ کون تھی؟ آپ حیران ہوں گے سن کے، ابو جہل کی بہن تھی. اسی لیے آپ ابو جہل کو ماموں کہا کرتے تھے، ظاہر ہے وہ سگے ماموں تھے آپ کے. دیکھیں میرا رب جب چاہتا ہے تو کہاں جہلا میں سے عمر پیدا کر دیتا ہے. سبحان، قربان جائیں اس کے مسلطوں پہ. سبحان اللہ. اللہ پاک ہماری نسلوں پہ بھی ایسی رحمتیں کرے اور فاروق کی غیرت ہماری نسلوں کو انشاءاللہ دے. تو آپ کے دور میں جو خاص واقعات ہوئے ان پر جانے سے پہلے میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کی خلافت ہوئی. 13 جمادی الثانی 13 ہجری کو سارے لوگوں نے مدینہ منورہ پہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اور کیونکہ اسی دن مسنہ بن حارث کا عراق سے لشکر واپس آنا تھا تو اس نے حالات سنائے. حضرت ابوبکر صدیق کا وہ آخری دن تھا. انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بلایا اور آخری جو الفاظ تھے وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا کہے: مجھے قوی امید ہے میں آج مر جاؤں گا، پس میرے مرنے کے بعد تم کل کا دن ختم ہونے سے پہلے مسنہ بن حارثہ کے ساتھ لوگوں کو لڑائی پر یعنی ایرانی مہمات پہ روانہ کر دینا. تم کو کوئی مصیبت تمہارے دینی کام اور حکم الہی سے غافل نہ کرنے پائے. تم نے دیکھا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا 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 تھا. حالانکہ یہی سب سے بڑی مصیبت تھی کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے. جب اہل شام پر فتح حاصل ہو جائے تو عراق والوں کو عراق میں واپس بھیج دینا، کیونکہ عراق والے عراق میں ہی خوب کام سر انجام دیتے ہیں اور عراق میں ان کا دل خوب لگتا ہے. بڑے نقطے کی بات ہے. جو عراقی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کوفہ، بصرہ، یہ عراق، یہ جو علاقہ ہے، ان لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا وصیت کی تھی؟ انہیں دوسرے علاقوں میں نہ رکھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ لڑائیاں جھگڑے پھیلیں گے.
جب جنگوں سے فارغ ہو جاؤ تو لشکر میں سے ان کو علیحدہ کر کے انہیں عراق بھیج دینا اور وہاں یہ ٹھیک کام کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ ان الفاظ میں ایک حقیقت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سال کے بعد دینی امور کو جس طرح سے کام کیا، اپنی کوئی فکر نہیں ہے، صرف نہ اپنی اولاد کے بارے میں آپ نے کوئی وصیت کی حضرت ابو بکر صدیق نے، نہ بچوں کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے، ساری وصیت یہی تھی کہ دین کو مقدم رکھنا۔ اور فاروق اعظم نے بیعت خلافت لینے کے بعد لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور بات سنایا، لوگ خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے کہا کہ بھائی حضرت مسنا بن حارث کے ساتھ حضرت ابو بکر کی وصیت ہے، ادھوری مہم ہے، آپ کو جانا ہے، لوگ پھر چپ رہے۔ تیسرے دن پھر خاموش رہے۔ اس پہ پھر چوتھے دن جو ہے نا حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد سعد بن عبید، پھر سلید، تو کیونکہ حضرت ابو عبیدہ پہلے کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو ہی سپہ سالار بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اور حضرت مسنا بن حارثہ کے ساتھ عراق کی مہم میں روانہ کیا۔ اب اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ لہدے کی ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کی بات 3 دن نہ مانی، آپ کہتے رہے، کوئی ہلا نہیں، لوگ فوراً ہی جہاد سے پیچھے ہٹ کے فضول باتیں بہت سے ہسٹورین نے کی ہیں، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ 3 دن تک لوگوں کا جو خاموش رہنا ہے نا، ہسٹورین کو جو بہت کھڑک رہا ہے، وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کی ریزن میں کہ کیونکہ آپ نے پہلے دن حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا، اس لیے صحاب جو ہیں وہ ناخوش تھے، تو اس لیے وہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ یہ بہت فضول بات ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اصحاب نبوی وہ جہاد سے تحقیر کرے؟ نہیں ہو سکتا، یہ ان کی شان کے ہی خلاف ہے، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کی وجہ سے خود نعوذ باللہ ناراض ہو کے جہاد سے منہ موڑ رہے تھے۔ اور اسی طرح 3 دن جو وہ خاموش تھے، اس میں بڑے لطیف لطیف اشارے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی جو معزولی ہے اس پہ لہدے کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کو جب اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے یرموک کے میدان میں ایسی رومیوں سے ٹکر لی کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور اپنی فوج کو کس طرح سے انہوں نے لڑایا ہے۔ فاروق اعظم کا یہ خیال ضرور ہے کہ آپ تھوڑے سے غیر محتاط ہیں، ٹھیک ہے نا، دلیری میں آگے نکل جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے مسلمانوں کی کوئی بڑی جمعیت جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اور صدیق اکبر کو بھی اس کا احساس تھا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ عراق اور ایران میں جو مارکے ہیں نا اس پہ روب ڈال لیا جائے سپر پاورز کے اوپر حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے، کہ وہ جو ہے ہر طرح سے ہر حالات میں ہر جوت میں فوج کو لڑا سکتے ہیں۔ تو بہرحال، اور فاروق اعظم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ انہوں نے خالد بن ولید کی امارت کی پردہ پوشی کر دی، کیونکہ انہوں نے مجھ کو خالد بن ولید کے ہمراہ آخری جو حکم دیا تھا وہ کیا تھا کہ عراق کی طرف فوج بھیجنا، لیکن خالد بن ولید کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں خالد بن ولید کے بارے میں کوئی وصیت کر سکتے تھے، کوئی وصیت نہیں کی، لہٰذا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی معزولی کی منشا میں ہی تھے۔ یہ نہیں کہا کہ خالد بن ولید کو بھیجنا، یہ کہا کہ مسنا بن حارثہ کا لشکر بھیج دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے اختلاف کرتے ہوئے ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کی منشا کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا، تو یہ بہت بڑی احمقانہ حرکت ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں گے جب اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا تھا کہ کیا میں عمر فاروق کو اپنے ساتھ رکھ لوں مشورے کے لیے، اور ان کی اجازت سے ساتھ رکھا تھا، اور تھرو آؤٹ پوری خلافت کے دوران آخری وقت تک حضرت عمر فاروق جو ہیں صدیق اکبر کے وزیر بھی تھے، مشیر بھی رہے تھے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جن سے آپ سے مشورہ نہ لیا گیا ہو، ذرا ذرا سی بات پہ آپ سے مشورہ لیا جاتا۔ ہاں، یہ خالد بن ولید کی بعض ایسی بے احتیاطیوں پر وہ ناراضگی ان میں ضرور تھی، خفگی ضرور تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ حضرت عمر فاروق پہ یہ بات کی جائے۔ حضرت عمر فاروق تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کیا کہا تھا جب جنگی قیدی آئے تھے بدر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کی گردن کاٹے۔ ان کے لیے تو دین اہم تھا، رشتہ داریاں اہم نہیں تھی، تو کجا وہ حضرت خالد بن ولید سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی گرج رکھ سکتے تھے؟
تو یہ اصل میں بہت بڑا احسان ہے حضرت فاروق اعظم کا، جو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے معزول کیا ہے. کیونکہ اگر حضرت خالد بن ولید جنگیں کرتے رہتے آخری وقت تک فتوحات کے ڈھیر بھی لگا دیتے تو آج ان کا نام اتنی عزت احترام اور اتنی شہرت نہ ہوتی. فاروقی دور میں اس واقعے کو ہم علیحدہ سے ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے، جیسے حضرت مسنا بن حارثہ حضرت عبیدہ کو ہم کر رہے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کو کریں گے آگے، ایسے ہی کر رہے ہوتے. اب علیحدہ ہر ہسٹورین جب بھی تاریخ پڑھتا ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کو علیحدہ چیپٹر اور لیکچر کے طور پہ پڑھاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت خالد بن ولید کا کہ انہوں نے یہ جو حضرت فاروق اعظم نے جو حضرت خالد بن ولید پہ یہ احسان کیا ہے، مرتے دم تک ان کی صلاحیتوں پہ بات ہوتی رہے گی. ان کی عظمت، ان کی تکریم میں عظیم الشان اس واقعے نے اضافہ کیا ہے. کیونکہ سپہ گری سپہ سالاری تو بہت ہستیوں نے کی ہے، لیکن معزول ہونے کے بعد ایک سپاہی کی حیثیت سے ابو عبیدہ کے انڈر پوری زندگی لڑنا، یہ بہت بڑے گردے کی بات ہے. سبحان اللہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، مشیت عزتی کے لیے، اسلام کے لیے، ذاتی جاہ جلال کے لیے نہیں ہے. یعنی اور ویسے بھی یہ دیکھیں آپ، حضرت خالد بن ولید کو جو فوج شام کی اعلیٰ سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا گیا سپہ سالار اعظم، تو اس کے بعد تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے، لیکن ہر وقت وہ ان کے ساتھ رہے، انہیں مشورے دیتے رہے، جنگی چالیں بتاتے رہے، ان کو گائیڈ کرتے رہے تھرو آؤٹ. اور پھر حضرت خالد بن ولید نے آخری دم تک، لیکن آخری وقت پہ جب ان کو موت آئی نا حضرت خالد بن ولید کو، تو انہوں نے فرمایا جاؤ دنیا کے سپہ سالاروں کو بتا دو کہ وہ جنگ سے نہ ڈریں. اگر میدان جنگ میں موت آتی تو خالد بن ولید کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہیں ہے، لیکن آج بستر پیڑیاں رگڑ رہا ہے. موت جہاں اور جب آنی ہے وہاں ہی آنی ہے، شجاعت اور بہادری سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. تو حضرت فاروق اعظم نے یالی بن امیہ کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہ جا کے وہاں کے نصرانیوں کو وہاں سے نکال دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کیا فرمائی تھی کہ اس علاقے کو نان مسلم سے خالی کر دینا، جزیرۃ العرب کو. تو وہاں کیونکہ عیسائی تھے تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے یالی کو بھیجا، اور تاکہ وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو کک آؤٹ کیا ہو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو تو اس کام کی فرصت نہیں ملی، وہ اتنے فتنوں میں بیچارے 2.25 سال رہے. اور تو حضرت خالد بن ولید کی معزولی اور لشکر مسنا کی روانگی کے بعد ساتھ ہی آپ نے حضرت یالی بن امیہ کے ساتھ یمن کی طرف فوج بھیجی اور ان سے کہا کہ ہم آپ سیریا چلے جائیں، شام میں آپ سب کو اس سے بہتر زمینیں، اس سے زیادہ زمینیں اور باغات دیتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ صرف مومنین کے لیے ہے، اس علاقے میں صرف مومن ہی رہیں گے، لہٰذا آپ آ جائیں، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا. اس پہ مورخین نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدینہ میں جب یہود تھے تو انہوں نے سازشیں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا، تو ان کا انخلا بھی تو ہوا تھا نا. اور ویسے بھی جو سود کی عادتیں ہیں، جو شراب نوشی، جوا، زنا، یہ وہ عادتیں ہیں اگر مسلمانوں کے اس پاک اور مقدس اعجاز کے علاقے میں یہ قومیتیں بستی رہتی تو یہ عادتیں مسلمانوں میں منتقل ہونے کا خطرہ تھا. یہ جو میں آپ کو کہتی ہوں نا صحبت سوالین، یہ اس سے ہم سبق لیں کہ برے لوگوں سے، بری محفلوں سے دور رہنا ہے. تو بہرحال اس کے بعد فتح دمشق اور کی طرف بھی آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا، کیونکہ دمشق، تسکیلا، عراقی علاقے، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت مسنا بن حارث آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے حضرت عمر فاروق کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئی ہیں. ہم ساری کو ڈیٹیل سے تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ایرانیوں کے ساتھ جو سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے اس کو ہم کل انشاءاللہ مدائن اور پھر تھوڑا سا ہم ذکر ضرور کریں گے جنگ قادسیہ کا، اور اس سے ہم انشاءاللہ کل جنگ قادسیہ سے نور لیں گے. اللہ کریم انشاءاللہ فاروق کی جو غیرت ہے، فاروق کی جو دین ہے، فاروق کی جو عظمت ہے، فاروق کی جو شجاعت ہے، قوت فیصلہ ہے، اس سے ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے. اور یہ غیرت دین بہت زیادہ ضروری ہے. غصے اور غیرت میں تھوڑا ہمیں فرق رکھنا ہے. بعض لوگ غیرت کو غصہ کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. غیرت اگر ختم ہو جائے گی نا تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ مسلمان کو جینے کا کوئی حق ہے. غیرت ایمانی لازمی ہے، ٹھیک ہے نا.
بچیوں کی بے لباسیوں پہ، بے پردگیوں پہ، بے راہ رویوں پہ، گھر کے ماحول پہ ہمیں غیرت دکھانی ہے، ٹھیک ہے نا. بے جا غصہ نہیں دکھانا، لیکن غیرت ہونی چاہیے. غیرت اور غصے کا فرق، دونوں میں غین ہے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی یوتھ کی غالباً کلاس میں، وضو میں ہونے والی کچھ غلطیاں، تو کچھ فیڈ بیک آیا کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں دوبارہ بتا دیں. وضو میں یہ ہے کہ ہم وضو کرنے جاتے ہیں تو اس کی نیت دل میں بعض اوقات نہیں کرتے، بس گئے چپا چپ پانی گرایا، تو نیت لازمی ہے کہ میں وضو کے لیے جا رہی ہوں. کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ بھائی سنیں جی میں نیت کرتی ہوں زور نماز کے وضو کی، اور میں اپنے 5 ہائی گلین کے گھر میں داخل ہو رہی ہوں جو میرا اٹیچ بات ہے 2nd فلور پہ ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں، کوئی ایسی لمبی چوڑی BBC پہ اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، یعنی دل میں کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور واش روم کی دعا لازمی پڑھنی ہے. واش روم کی دعا میں جو غلطی ہے کریکشن ضرور کریں کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اصل جو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. واش روم میں جاتے ہی ہم نے شاور لینا ہے تو ہم سیدھے چلے جاتے ہیں شاور میں، تو ایسا نہیں ہے. پہلے آپ نے سنک پہ جانا ہے، وضو کرنا ہے. اور اگر آپ کو ٹوائلٹ یوز کرنا ہے تو پھر بھی آپ سنک پہ پہلے جائیں گی، ہاتھ اچھی طرح سوپ سے دھونے کے بعد ٹوائلٹ یوز کریں گے، پھر سنک پہ وضو کریں گے، مسواک کریں گے، اور پھر آپ شاور میں جائیں گی. اور پھر دائیں کندھے پہ آپ 3 دفعہ پانی بہائیں گے، پھر بایاں کندھا آپ شاور ہیڈ کے نیچے کریں گے 3 دفعہ پانی. اگر آپ بالٹی مگ سے نہا رہے ہیں بیک ہوم میں تو آپ دائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی 3 مگ ڈالیں گی، پھر بائیں کندھے پہ، پھر 3 دفعہ ساتھ میں، پھر پوری باڈی پہ. اور آپ نے یعنی اور جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے یا شاور لینا ہے تو آپ نے چپ رہنا ہے، سیل فون واش روم میں نہیں جانے چاہیے. کیونکہ اگر ہمارا وضو مکمل ہوگا تو قیامت کے دن ہمارے اعضاء چمکیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برائٹنس سے ہمیں پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. اور اگر وضو ہی مکمل نہیں تو نماز کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وضو کو کیئرفل نیت کے ساتھ کرنا ہے، بالکل دعا پڑھ کے باتھ روم جانا ہے، اور بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے. اور باتھ روم میں زبان سے ذکر نہیں ہے. پہلے زمانے میں تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ واش روم میں فارغ ہوتے تھے اور پھر باہر بیٹھ کے وضو کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، علیحدہ جگہ ہوتی تھی وضو کرنے کے لیے. تو اب کیونکہ ہمارا سارا کچھ 2 in 1 اکٹھا ہی ہے، بلکہ 3 4 in 1 ہے، تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دل میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے وضو کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ عمل، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن بسم اللہ والحمد للہ اگر آپ پڑھیں گی تو جتنی دیر آپ وضو رہیں گی فرشتے آپ کے لیے اجر لکھتے رہیں گے. بسم اللہ والحمد للہ کوئی لمبا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ والحمد للہ یہ آپ کریں گے. لیکن بعض لوگ وضو کرنے جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ ضرور یوز کرنا ہے، دوبارہ سے خود کو پانی سے کلین کرنا ہے. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ ہمیشہ پانی یوز کرتی ہیں ٹوائلٹ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صاف ہیں. لہٰذا آپ کو دوبارہ ٹوائلٹ کو یوز کرنے کی اگر حاجت نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پانی کو ضائع نہیں کرنا، نل کو بار بار کھولیں بند کریں، تھوڑا کھولیں تاکہ پانی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی کو ضائع کرنے، پانی کو نہیں، فضول خرچ جو بھی ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. کسی بھی چیز میں فضول خرچی آپ نے نہیں کرنی. اگر آپ کا بریسلٹ چوڑیاں ٹائٹ ہیں، رنگ ٹائٹ ہے تو اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھیں، پاکٹ میں رکھیں اور پھر آپ وضو کریں. کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ سر کا مسح کرتے ہیں نا، تو سر پہ ایک دفعہ ہاتھ گیلا کر کے مسح کیا اور پھر ہاتھ دھوئے، پھر کان صاف کیے، نہیں، ایک ہی دفعہ ہاتھ آپ نے دھوئے پھر اسی سے مسح پورا کریں گے اور کان بھی اسی سے دھوئیں گے. لہٰذا یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی. اور آپ نے 1 یا 3 دفعہ سارے اعضاء کو دھونا ہے، میکسیمم 3 دفعہ، اس سے زیادہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. کہ بعض لوگ 5 5 7 دفعہ، یہ تو بیماری لگ جاتی ہے وہم کی. آپ نے 3 دفعہ میکسیمم آپ نے کرنا ہے. پورے بالوں تک آپ نے اپنے فیس کو، کان کے لوے تک اور نیچے تھوڑی چن تک، نیچے تک آپ نے اپنے چہرے کو گیلا کرنا ہے. جب آپ بازو دھوئیں گی تو آپ کونی سے اوپر دھوئیں گی.
بعض لوگ کونی تک سمجھ کے نا وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، بازو کو کونی تک دھویا اور بعض میں کونی پیچھے سے بعض کا اکثر خشک رہتی ہے، تو اگر آپ اوپر سے تھوڑا دھوئیں گی تو پھر فل کونی جو ہے وہ فرشور جو ہے وہ دھل جائے گی. تو لہٰذا آپ اوپر کو ٹارگٹ کریں تاکہ پوری کونی جو ہے وہ دھوئی جائیں. اور انکمپلیٹ آپ نے وضو نہیں کرنا، اور وضو ترتیب سے کرنا ہے. بعض لوگ یہ ہیں کہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھونے لگ گئے، بازو دھونے. نہیں، ترتیب وضو سیکوینس سے آپ نے کرنا ہے. بعض لوگ وضو کرتے کرتے بیچ میں کچھ کام شروع کر دیا، باہر نکلے بچہ بلا رہا ہے، اس کی بات سنی، ایک وہ پارٹ اعضاء خشک ہو گئے، پھر اندر گیا جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرنے لگے کہ پیر ابھی نہیں دھوئے. ایسا نہیں کرنا. وضو سیکوینس میں، ترتیب میں، اور ایک اعضاء کے سوکھنے سے پہلے دوسرا وضو دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کی نیل پالش ہے تو میک شور کریں نیل پالش لگی ہو تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے ایسا کوئی آپ کے ہاتھ میں آپ نے بیک یارڈ کو پینٹ کیا ہے، پینٹ لگا ہوا ہے، ناخن پہ ذرا سا بھی لگا ہوا ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پینٹ کے اندر پانی جو ہے وہ نہیں جاتا. اگر آپ کا میک اپ کی لمبی چوڑی تائیں جو پارلر پہ جاتے ہیں تو وہ برش لے کے اور پینٹ کا ڈبہ لے کے نا، تو وہ 3 گھنٹے تو بڑے آرام سے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کے نیچے پانی چلا جاتا ہے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں، بعض جو ہے واٹر پروف میک اپ ہیں تو اس میں آپ کا وضو نہیں ہوتا. آپ پہلے وضو کریں گی پھر میک اپ کریں گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر وضو ختم ہو جاتا ہے تو آپ میک اپ کو ریموو کر کے آپ وضو کریں. لیکن بعض میک اپ کاسمیٹکس ایسی ہیں آپ نے لائٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر پانی چلا جاتا ہے. کیسے جج کریں کہ پانی جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک سادہ کاغذ لیں گی، اس کے اوپر وہ کاسمیٹک آپ لگائیں گی اور اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے دیکھیں گی. اگر کاغذ نیچے سے گیلا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب پانی جو ہے وہ پیس تھرو ہو گیا، اس میں سے، اس کے اندر سے جا رہا ہے. تو یہ ایک آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا. اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے آپ اس سے کئی نمازیں پڑھ سکتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہر نماز وقت تازہ وضو ہے، ایسی کوئی نہیں ہے. وضو ہے تو آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کپڑوں پہ کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا. ایسا بالکل نہیں ہے، وضو اتنا کچا نہیں ہے. وہ آپ اپنا وہ جو کپڑا جہاں پہ کوئی ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لیں، اگر جسم پہ لگی ہے اسے صاف کر لیں. وضو آپ کا اتنا ہی رہے گا، کیونکہ یہ ہم لمبا سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر ہے جنت الفردوس تک کا. تو اس سفر کے لیے ہمیں جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنی بڑی تیاری بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ بیٹھتے ہیں اور اپنی تیاری کرتے ہیں. اگر مجھے ایک دن کے لیے کہیں جانا ہوگا تو میں ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ لوں گی اور میں چل پڑوں گی. ٹھیک ہے نا. اپنی تھوڑی سی ٹوائلٹریز اور تھوڑا سا ایک ہینڈ ٹاول اور یہ وہ رکھوں گی اور میں چل پڑوں گی. لیکن اگر میرا لمبا سفر ہوگا تو میں اس کی پیکنگ بھی اسی طرح لمبی احتیاط سے کروں گی. بار بار اپنے باکسز کا ویٹ کروں گی کہ کہیں وزن نہ بڑھ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. رولز کا خیال رکھوں گی، کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہاں کی. اپنے پاسپورٹ کو دیکھوں گی، اپنے ٹکٹ کو دیکھوں گی، بار بار ٹیلی کروں گی، آن لائن فلائٹ کا ٹائم چیک کروں گی. تو یہ ہمارا لمبا سفر ہے آخرت کا. عمر بھر کا سفر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سفر کشی کے لیے ہمیں بڑی تھارو اور ڈیپ تیاری کرنی ہے. ایک ایک چیز کو سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، آرگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو عزتیں دیں. دیکھیں نا، بچہ بولنا شروع کرے تو خوشی ہوتی ہے، سارے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے ماما کا، بابا کا. بوڑھا بولے تو سب کو چڑ چڑتی ہے کہ ابا جی تو ایویں ہی بولی جاندے نے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر بے نام اور بے وقت ہونا ہی ہمارا مقدر ہے تو کیوں نہ ہماری زندگی میں جو ریکوائرمنٹس ہے، ہمارے جو چھپر چھاؤں، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے چچا خالو، ماما تایا، جن سے بھی آپ کا تعلق ہے، پلیز ان کو عزتیں دیں، ان کو رسپیکٹ دیں. اور رسپیکٹ دینا کیا ہے، بڑے کی بات کو سنا جائے دھیان سے. اکثر گھروں میں دیکھا گیا پیرنٹس بات کریں اور بچے بیچ میں اپنا شور و غوغا کیے ہوئے ہیں. نہیں، اگر آج آپ اپنے پیرنٹس کی بات کو خاموشی سے نہیں سنیں گے، کھڑے ہو کے احترام سے نہیں سنیں گے، کل آپ کے بچے بھی نہیں سنیں گے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جتنی رسپیکٹ آج آپ اپنے پیرنٹس کو، بزرگوں کو دیں گے، آپ کے بچے اتنی دیں گے. والدین کی عزت ایک ایسی یعنی اٹل حقیقت ہے کہ آپ جب تک نہیں اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب تک کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں وہی کچھ دیکھ کے نہیں مریں گے. اگر آپ نے عزت کی اپنے پیرنٹس کی تو اللہ کریم آپ کی زندگی میں آپ کو عزتیں دے گا بچوں کے ہاتھوں. اور دیکھیں، لوگ تو عزتیں دیتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہی ہیں نا. باہر آپ کے آفس والے سب آپ کو عزتیں دیتے ہوں گے، آپ کا حلقہ احباب، کہ بھائی
آنٹی جو ہیں وہ بڑی بااخلاق ہیں، وہ تو عزتیں دیتے ہی ہیں. یہ جو اولاد عزتیں دیتی ہے نا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اولاد جو اپنے پیارے ہوتے ہیں نا، ان کا پھول بھی کانٹے کی طرح لگتا ہے گملے سمیت لگا ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے عزتیں دینی ہے اپنے بڑوں کو، تاکہ بچے سیکھیں اور وہ پھر ہمیں بھی ویسی عزتیں دیں. اور کیونکہ خالی ہاتھ آئے تھے ہم اس دنیا میں، بچہ آتے خالی، لیکن جانا ہم نے خالی ہاتھ نہیں ہے. نیکیوں کے بنڈل اٹھا کے جانا ہے، لگیج اٹھا کے جانا ہے. ننگے آئے تھے سارے، جانا کیا ہے، عزتوں کی خلتیں پہن کے جانا ہے، عزتوں کے لباس پہن کے جانا ہے. پیدا ہوئے تو آلودہ تھے، گندے تھے، نہا دھو کے صاف ستھرے صفا مصفا ہو کے جانا ہے اس دنیا سے. ٹھیک ہے نا. آنے کی حالت میں ہم نے جانا نہیں ہے، آنے کی حالت ہماری اور تھی، جانے کی حالت ہماری اور ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ٹھکانہ بھی اور ہو. ٹھیک ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے لباس کو پورا رکھیں. پیرنٹس آج کل یہ بہت شکایت کر رہے ہیں کہ بچیاں جو ہے پوری پراپر ڈریس اپ نہیں ہوتی. تو دیکھیں، ایک بزرگ سے ایک نوجوان بچی نے پوچھا کہ ابا جان میں کتنے جسم کے حصے کو یعنی پردہ کروں؟ تو باپ نے پتہ کیا جواب دیا تھا کہ بیٹا جتنے حصے پر دوزخ کی آگ برداشت کر سکتی ہو. تو کتنے حصے پہ آپ دوزخ کی آگ برداشت کر سکتے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا ہے. اور جوانی ہے نا، ابھی چلتے پھرتے ہم ماشاءاللہ سے ہیں تو اچھے خوب سجدے کریں. یہ جو جوانی کی عبادتیں ہیں نا، یہ فرشتوں کی عبادتیں ہیں. کیونکہ بڑھاپے میں تو آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا نا کہ بغیر سجدے کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو آج کل ہمیں بیماری لگ گئی ہے نا سیل فون والی، اس سے بچنا ہے. کیونکہ یہ وہ بیماری ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہو اور بندہ کھانا نہ کھائے. لوگ کہتے ہیں یہ کون سی بیماری ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی ہے اور نہ کھائے. یہ سیل فون کی بیماری ہے. اور یہ وہ بیماری ہے نیند آئی اور بندہ نہ سوئے. کوئی کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ نیند سخت آئی اور بندہ نہیں سوتا ہے، یہ بھی سیل فون کی بیماری ہے. تو اللہ کریم اس سے ہمیں انشاءاللہ نجات دے اور ہمارے لیے اللہ کافی ہو جائیں. جو اعمال ہم بتاتے ہیں اللہ کریم اس پہ عمل کرنے والا، اس پہ چلنے والا بنائے. اور انشاءاللہ دیکھیں، میں نا بیک ہوم میں درون شہر پنڈی میں کالج تھا میرا، وہاں پڑھاتی تھی. تو وہ بالکل راجہ بازار کے اندر نا موہن پورہ ہے. تو جب میں وہاں سے گزرتی تھی تو میں دیکھتی کہ نشئی جو ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں اور بالکل ان میں جان نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سوٹا لگا رہے ہیں. یعنی ایک سگریٹ کے ساتھ دوسرا لگا رہا ہے، تیسرا لگا رہا ہے، سر جوڑ کے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سوچتی تھی کہ اللہ سونے یہ برائی اکیلے نہیں کر رہے، ہم نیکیاں کیسے اکیلے کر لیں؟ کہ ہم کہ بس میں ہی عبادت کروں، بس میں ہی تسبیحاں کروں اور میں ہی اکیلی جنت کی بکنگ کروا کے چلی جاؤں. نہیں، ہمیں جب برائی والا برائی، حقہ پینے والے خود سوٹا لگاتے ہیں دوسرے کے آگے. آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا نا پاکستان انڈیا میں، وہ دوسرے کے آگے حقے کی وہ نالی سی کر دیتے ہیں اور بیٹھ کے بڑے ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جب برائی کرنے والا برائی اکیلے نہیں کرتا، گناہ کرنے والا شراب پینے والا ایک دوسرے کے ساتھ نعوذ باللہ جیم ٹکرا کے پیتا ہے، وہ اگر نشہ اکیلے نہیں کرتا، شیشہ اکیلے نہیں پیتا، تو ہم نیکیاں کیسے اکیلے کر لیں؟ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دلیلوں سے لوگوں کے دل نہیں بدلنے، محبت سے بدلنے ہیں. خود کو دوسروں کے لیے مارنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. جو اعمال آپ تک پہنچے انہیں دوسروں تک پہنچائیں. اس وقت دنیا میں وبا سے لاکھوں لوگ مر چکے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کلمے کے بغیر کتنے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا رونا ہے کہ یوں سمجھیں کہ شہروں کے شہر مٹ رہے ہیں. اگر ایک جگہ ان ساری مسجدوں کو اکٹھا کیا جائے تو کتنے شہر ختم ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ سارے ہمارے ہیں کیونکہ ہم انٹرنیشنل نبی کے امتی ہیں. ہمارا ہر نبی ایک خاص علاقے ایریے کے لیے آیا ہے، لیکن ہمارے نبی الحمدللہ رب العالمین عالمی نبی ہیں، عالمی نبوت ہے. لہٰذا ہمارا مزاج بھی عالمی ہونا چاہیے کہ اللہ کریم جو ہمارے اعمال ہیں یہ کھوٹے کھرے گندے میلے کچیلے پاک ناپاک سارے دھوبی کے ہیں نا، کھوٹے کھرے فقیر کے ہیں. لہٰذا ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کسی کو یہ نہیں سمجھنا کہ فلاں نیک ہے تو فلاں برا ہے. بس اعمال دیتے جانا ہے، آگے پہنچاتے جانا ہے. جتنا ہو سکے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں. کیا بتا کس کے دل کی دنیا بدل جائے، کس کے دل کی دنیا بدل جائے. اور یہ بدلتے دیر نہیں لگتی. یہ 90 ڈگری کا جب ٹرن لگتا ہے نا تو ایسے درویشی آتی ہے کہ حلیے بدل جاتے ہیں، لفظ بدل جاتے ہیں، رائیں بدل جاتی ہیں. پچھلے دنوں ہم نے پلز آف اسلام اپنے گروپ پہ ایک دروشی پوسٹ کیا تھا
پہلے بھی پوسٹ کرتے رہے، تو وہ کیا تھا، یا ودودو صلی علی محمد واصحابی والی وصحابی انک رحیم الودود. تو اس پہ تھا کہ اس کا ریفرنس دیں، تو میں نے کہا دیکھیں یا ودود اللہ کا نام ہے، یا جب ساتھ لگتا ہے تو ندا ہے، اے محبت کرنے والے. اللہ کے جو 99 نام ہے اس میں یا ودود ہے نا، تو یا ودود، یا ودود ہو تو صلی علی محمد وعلیہ وصحابہ، یہ دوشیف ہے. آگے ہے انا کا رحیم الودود، یہ قرآن کی آیت ہے، تو ریفرنس کیا دوں؟ سوچیں نا، کیا اللہ کا نام ہے شروع میں، درمیان میں درود شریف ہے، پھر قرآن کی آیت ہے، تو کون سا ریفرنس کیا؟ تو لہٰذا اب چھوٹی چھوٹی ان باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ آگے چلیں. اور جو کوئی آپ سے بلا وجہ کی حجت یا دلیل مانگے، اس کے لیے یا ہادی و یا رحیم پڑھا کریں کہ انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. اے میرے رحیم مالک، کامل ایمان عطا فرما، سب مشن عطا فرما. یا ہادی و یا رحیم، یہ اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھا کریں، نماز پڑھ کے نا تو یہ پڑھا کریں. یا ہادی، کوئی مشکل ہے؟ اللہ کا نام ہے نا، یا ہادی و یا رحیم. اس کو آپ لازمی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اگر پھر بھی کوئی آپ کو ساتھ مطلب کڑ کڑ کرتا ہے نا، تو یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ جو کڑ کڑ کرے اسے تھوڑی لے کے ٹھوک دیں. میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے جو کڑ کڑ کرے اس کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے سوا تو کوئی طاقت نہیں ہے نا. ہم راہ دکھانے والے کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری ہستی کیا ہے؟ تو ان کے لیے ایک تو ہم نے دعا کرنی ہے، دوسرا ان کے لیے ہوکلا کا ان کو حسار دینا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا. اللہ پاک کے پاس ساری ہدایت ہے، وہ دے سکتا ہے. شکر کو اپنانا ہے، عاجز رہنا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، اور لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی کا سہار لینا ہے. یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کے مال، اولاد، بچوں، نسلوں، گھر بار، ایمان، سب وجود کو سلامت رکھے گی. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. اے میرے کریم مالک، اے سب کی خبریں رکھنے والے، سب کو جاننے والے، سب پہ لطف و کرم کرنے والے، ہم پہ بھی لطف و کرم فرمائیں، ہماری بھی خبر گیری کریں، ہمارے بھی مسائل کو جانیں، اور اللہ کریم راضی ہو جائیں، راضی بے رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کریم مان جائیں، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کریم ہم سے درگزر فرمائیں. اللہ کریم بڑی غلطیاں، بڑی کمیاں کوتاہیاں میرے کریم مولا آپ درگزر فرمائیں. روز حشر ہم سے سوال نہ کیجیے گا. اے میرے کریم مولا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ کا سامنا کر سکیں. بے حساب جنت میں جانے والوں کی لسٹ میں شامل فرمائیے گا. اور اللہ کریم شفقت کی نظر فرمائیے گا، اس دیس میں بھی اس دیس میں بھی. اللہ کریم بہت بے بسی ہے. اللہ کریم دنیا اس وقت بے بسی اور ڈپریشن اور پریشانی میں اللہ کریم وبا کے ہاتھوں نبرد آزما ہے. میرے کریم مولا، کچھ تو وبا کا خوف، کچھ اولادوں کی بیرہ روی، اللہ کریم کچھ ازواجی جھگڑے، اللہ کریم کچھ گھروں کی بے چینیاں، کوئی بے اولادیاں، کوئی بچوں کے رشتوں کے مسائل، اللہ کریم کوئی دین میں کمیاں کوتاہیاں، اللہ کریم کوئی قرآن سے دوریاں، ان چیزوں نے بندوں کو مار کے رکھ دیا ہے. اللہ کریم آخری امتی ہیں، ماڑے ماندے کمزور سے تیرے حبیب کے. اللہ سونے ماڑے ماندے بچے کے ساتھ تو ماں بھی آؤٹ آف وے مدد کرتی ہے. میرے کریم مالک، تو 70 مائیں ہیں، ہم پہ اپنی محبت کا مرم پھایا رکھیں. اور اللہ کریم ہم ان مسائل سے نکل نہیں پا رہے، اللہ سونے لا علاج بیماریوں سے بچائیں، بچوں کے لیے نیک سوچ مقدر فرمائیں. اللہ کریم بے روزگاریوں میں مدد فرمائیں. اللہ کریم جسمانی روحانی رزق کی فراوانی عطا فرمائیں. اللہ کریم محتاجیوں، لاچاریوں، کمزوریوں، عاجزیوں سے بچا لیں. اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، بہت سی گودیں خالی ہیں، اپنی رحمت سے
اللہ کریم انہیں ہرا بھرا کر دیں، نیک سوالے نسلیں عطا فرمائیں۔ جو بچے آپ نے عطا فرمائے اللہ کریم انہیں بے عیب رکھیں، متقین کی امامت دیں، ہماری آنکھوں کا کبھی آنسو نہ بنائیں، اللہ کریم آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا۔ اے میرے کریم مالک، جادو جنات بہت بے لگام ہو گئے، اللہ سونے ہمیں پتہ ہے جادو کروانے والا اب دین سے نکل جاتا ہے، اللہ کریم امت کیوں اس حدیث کو بھول گئی؟ میرے کریم مالک امت کو ہدایت دیں، امت کو جادو کروانے سے بچائیں میرے مالک، جنات کے شر سے بچائیں، انہیں لگامے دیں میرے مالک، انہیں لگامے دیں۔ اللہ کریم انہوں نے گھروں کے سکھ چین لوٹ لیے، اللہ کریم یہ طلاقوں کی شریں بڑھ رہی ہیں، گھروں کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، ہمیں تاثیر اور اخلاص دیں کہ ہم تیری امت کے زخموں کو رفو کر سکیں۔ اللہ کریم یہ نوکری ہم سے، ہماری نسلوں سے، پوری امت کے جنوں انس سے رفو گیری کا کام لے لیں کریم مالک، اپنا نوکر رکھ لیں، اپنا چاکر لگا لیں اور نوکری سے نہ نکالنا، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اے میرے سونے آقا اخلاص اور تاثیر عطا فرمائیں، بے ریار رکھیں، تکبر سے بچانا، عاجزی عطا فرمانا۔ اللہ کریم کتنے لوگ جنہیں ہم جانتے نہیں ہمارے لیے راتوں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمارے خالی خولی سے گھر اور خالی خولی سے لفظ ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں، کیسے ان کا بدل دے سکتے ہیں؟ میرے کریم مالک تیرا خزانے بھرے ہیں، ان کو اپنے خزانوں میں سے جو وہ ہمارے لیے مانگتے ہیں تو اپنے خزانوں کے دہانے ان پہ کھول دے، ان کی نسلوں پہ کھول دے، انہیں رنگ دے، انہیں پھل پھول لگا، انہیں ہرا بھرا رکھ، انہیں عاجزی تسکین عطا فرما، اور انہیں نورانیت روحانیت عطا فرما، انہیں علم عطا فرما۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے امت پہ کھولیں، اپنی شفقت کی نظر فرمائیں، معاف فرمائیں، کرم کر دیں۔ اللہ کریم گھروں کو سکھ چین دے دیں، اللہ کریم اپنی رحمت کے سائے میں امت کو رکھیں۔ اے میرے کریم مالک بن مانگے عطا فرمائیں۔